بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلبیس تینوں ڈاکوؤں کو الگ لے گیا اور انہیں کہا کہ وہ بتا دیں کہ وہ کون ہیں اور یہ سارا سلسلہ کیا ہے، ورنہ یہاں سے زندہ نہیں نکل سکیں گے۔ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا اور بولنے پر رضامند ہو گئے۔ بلبیس نے انہیں الگ الگ کر دیا اور فاطمہ کو اوپر لے گیا۔ فاطمہ نے اسے وہی بات سنائی جو پچھلی قسط میں سنائی جا چکی ہے۔ اس نے اپنے متعلق یہ بتایا کہ اس کی ماں سوڈانی اور باپ مصری ہے۔ 3 سال گزرے، وہ اپنے باپ کے ساتھ مصر آئی۔ مصلح الدین نے اسے دیکھ لیا اور اس کے باپ کے پاس آدمی بھیجے۔ اسے یہ معلوم نہیں کہ رقم کتنی طے ہوئی۔ باپ اسے مصلح الدین کے گھر چھوڑ کر اور ایک تھیلی لے کر چلا گیا۔ مصلح الدین نے ایک عالم اور چند ایک آدمیوں کو بلا کر باقاعدہ نکاح پڑھوایا اور وہ اس کی بیوی بن گئی۔ اسے شک تھا کہ باپ اسے یہاں بیچنے کے لیے ہی لایا تھا۔ مصلح الدین کے خلاف اسے کبھی بھی شک نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنا برا آدمی ہے۔ وہ شراب نہیں پیتا تھا۔ اس کی باہر کی سرگرمیوں کے متعلق فاطمہ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے شعبے کی طرف کوچ کیا تو اس کے فوراً بعد مصلح الدین میں ایک تبدیلی آئی۔ وہ رات بہت دیر تک باہر رہنے لگا۔ ایک رات فاطمہ نے دیکھا کہ وہ شراب پی کر آیا ہے۔ فاطمہ کا باپ شرابی تھا۔ وہ شراب کی بو اور شرابی کو پہچان سکتی تھی۔ اس نے مصلح الدین کی محبت کی خاطر یہ بھی برداشت کیا۔ پھر گھر میں رات کے وقت اجنبی سے آدمی آنے لگے۔ مصلح الدین نے ایک رات فاطمہ کو اشرفیوں کی 2 تھیلیاں اور سونے کے چند ایک ٹکڑے دکھا کر گھر میں رکھ لیے، اور ایک رات جب وہ شراب میں بدمست ہو کر آیا تو اس نے فاطمہ سے کہا کہ اگر مصر کا شمالی علاقہ جو بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ ملتا ہے وہ مجھے مل جائے تو تم پسند کرو گی، یا سوڈان کی سرحد کے ساتھ کا علاقہ پسند کرو گی؟ تم جو پسند کرو گی اس کی تم ملکہ ہوگی اور میں بادشاہ۔ فاطمہ اتنے اونچے دماغ کی لڑکی نہیں تھی کہ اس سلسلے میں اس سے کچھ پوچھتی۔ وہ سمجھی کہ اس کا خاوند زیادہ شراب پی کر بہک گیا ہے۔ ہوش میں وہ ایسی باتیں نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک روز ایک بڑی حسین لڑکی اس کے گھر میں لائی گئی۔ ساتھ 2 آدمی تھے۔ یہ لڑکی اس کے گھر میں ہی رہی، نکاح نہیں پڑھایا گیا۔ اس لڑکی نے فاطمہ کو دوست بنانے کی بہت کوشش کی، لیکن اسے اس لڑکی سے نفرت ہو گئی۔ اس لڑکی نے اس سے اس کا خاوند چھین لیا۔ اس کے بعد حضر الحیات کے قتل کا واقعہ ہوا۔ تینوں نقاب پوشوں نے بلبیس کو غلط باتیں بتانے کی بہت کوشش کی، لیکن بلبیس انہیں راستے پر لے آیا۔ تینوں نے الگ الگ جو بیان دیے ان سے یہ انکشاف ہوا کہ تینوں حشیشین کے گروہ کے آدمی ہیں۔ انہیں صلیبیوں کی طرف سے مصلح الدین کے ساتھ لگایا گیا تھا۔ مصلح الدین کو بے شمار دولت اور ایک عیسائی لڑکی دی گئی تھی، اور یہ وعدہ کہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف بغاوت کامیاب کرا دے تو مصر کی سرحد کے ساتھ اسے ایک الگ ریاست بنا کر دی جائے گی، جس کی حکمرانی اس کے ہاتھ میں اور اس عیسائی لڑکی کے ہاتھ میں ہوگی۔ مصلح الدین نے اعلیٰ حکام کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا تھا، مگر حضر الحیات اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مالیات اور بیت المال پر قبضہ ضروری تھا، جو حضر الحیات کی موجودگی میں ممکن نہ تھا۔ خزانے کا محافظ دستہ جاں بازو کا منتخب گروہ تھا۔ مصلح الدین حضر الحیات کو قتل کروا کے اس دستے کو تبدیل کرانا چاہتا تھا۔ اس میں باغی افراد رکھنے تھے اور 2 حشیشین۔ ان تینوں کے ذمہ ہر اس حاکم کا قتل تھا جس کا فیصلہ مصلح الدین کو کرنا تھا۔ انہیں اس کام کی اجرت صلیبیوں کی طرف سے باقاعدہ مل رہی تھی۔ وہ چونکہ یہ کام کاروبار اور پیشے کے طور پر کرتے تھے، اس لیے فالتو اجرت لینے کی بھی کوشش کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے مصلح الدین سے 50 اشرفیاں اور سونا الگ مانگا، جو اس نے حضر الحیات کے قتل کے بعد انہیں نہیں دیا۔ اس نے کہا تھا کہ تمہیں پوری اجرت مل رہی ہے۔ انہوں نے اسے قتل کی دھمکی دی تو اس نے انہیں اپنی بیوی پیش کی اور کہا کہ تمہیں اس کی اچھی قیمت مل جائے گی۔ فاطمہ اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی تھی۔ مصلح الدین ابھی تک چھت کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ اسے بیان لینے کے لیے اتارا گیا تو وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ جاسوس لڑکی کی کوٹھڑی میں گئے تو وہ مری پڑی تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ طبیبوں نے آ کر دیکھا اور کہا کہ اس نے زہر کھا لیا ہے۔ اس کے پاس چھوٹا سا ایک کپڑا پڑا ہوا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس میں زہر بندھا ہوا تھا، جو لڑکی نے اپنے کپڑوں میں کہیں چھپا رکھا تھا۔ بہت دیر بعد مصلح الدین ہوش میں آیا، لیکن وہ بہکی بہکی باتیں کرتا تھا۔ بولتے بولتے چپ ہو جاتا اور پھٹی پھٹی نظروں سے سب کو دیکھنے لگتا، پھر بے معنی باتیں شروع کر دیتا۔ طبیبوں نے اسے دوائیاں کھلائیں، لیکن اس کا دماغ اذیت اور پکڑے جانے کے صدمے سے بگڑ گیا تھا۔ اسی رات غیاث بلبیس کے پاس ایک معزز شخصیت آئی۔ اس کا نام زین الدین تھا۔ اس نے بلبیس سے کہا کہ اسے پتہ چلا ہے کہ کچھ جاسوس اور تحریب کار پکڑے گئے ہیں اور وہ بھی کچھ انکشاف کرنا چاہتا ہے۔ زین الدین مذہب، سیاست اور معاشرت کے میدان کا بزرگ قائد تھا۔ وہ پیر و مرشد تو نہیں تھا، لیکن بڑے بڑے حاکم بھی اس کے مرید تھے۔ چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی اسے پیروں کی طرح مانتا تھا۔ اسے حاکموں اور معاشرت میں اونچی حیثیت کے 2-4 افراد سے پتہ چلا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کی فوج کی غیر حاضری سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے
اور ایسی چابک دستی سے سازش اور بغاوت کا زہر پھیلا رہا ہے کہ کسی کو پکڑنا آسان نہیں۔ زین الدین نے غیاث بلبیس اور علی بن سفیان کے نائب حسن بن عبداللہ کو بتانے کی بجائے اپنے طور پر اس تحریب کاری کی جاسوسی کرنی شروع کر دی تھی۔ فوج کے چھوٹے بڑے افسر بھی اس کی محفل میں آتے تھے۔ اس نے ان سے بہت سی باتیں معلوم کر لی تھیں اور متعدد ذمہ دار افراد کے نام اور ان کی سرگرمیاں بھی معلوم کر لی تھی۔ اس نے دراصل ذاتی طور پر تحریب کاروں کے خلاف اپنا ایک گروہ تیار کر لیا تھا جس نے نہایت نازک راز حاصل کر لیے تھے۔ ایک مصری وقائے نگار محمد فرید ابو حدید نے اپنی تصنیف سلطان صلاح الدین ایوبی میں سازش اور بغاوت کے انکشاف کا صحرا زین الدین علی کے سر باندھا ہے اور 3-4 مرخین کے حوالے دیے ہیں، لیکن اس دور کی جو تحریریں محفوظ ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ محکمہ مالیات کے ناظم کے قتل سے صلیبیوں کی یہ سازش بے نقاب ہوئی تھی، جس کے اعلیٰ کار وہ مسلمان تھے جن پر سلطان صلاح الدین ایوبی کو پورا اعتماد تھا۔ بہرحال اس بزرگ شخصیت کی ذاتی کاوش اور اس کا جو حاصل تھا وہ قومی سطح کا ایسا کارنامہ تھا جسے مورخین نے بجا طور پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس نے بلبیس سے کہا کہ وہ ابھی کچھ دن اور اپنی جاسوسی جاری رکھنا چاہتا تھا تاکہ ہر ایک سازشی کی نشاندہی ہو جائے، لیکن ان تحریب کاروں کی گرفتاری کی خبر شہر میں مشہور ہو گئی ہے جس سے ان کے ساتھی روپوش ہو جائیں گے۔ اس نے نام اور پتے وغیرہ بتا دیے، اپنے آدمی بھی بلبیس کے حوالے کر دیے۔ حسن بن عبداللہ کو بلا لیا گیا۔ حسن اور بلبیس نے فیصلہ کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو فوری طور پر اطلاع دے دی جائے۔ اس کے لیے زین الدین کو ہی منتخب کیا گیا اور اسی روز اسے 12 سواروں کے محافظ دستے کے ساتھ شوبک روانہ کر دیا گیا۔ تیسری شام ایک قافلہ شوبک پہنچ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب زین الدین کو دیکھا تو حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ وہ اس شخصیت سے واقف تھا، وہ اسے بغل گیر ہو کر ملا۔ زین الدین نے کہا، میں کوئی اچھی خبر نہیں لایا، ناظم مالیات حضر الحیات قتل ہو چکا ہے اور اس کا قاتل آپ کا نائب مصلح الدین کوتوالی میں پاگل ہو گیا ہے۔ سلطان کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ زین الدین نے اسے تسلی دی اور تفصیلات بتائیں اس فوج کے متعلق جو مصر میں تھی۔ اس نے بتایا کہ اس میں بے اطمینانی پھیلا دی گئی ہے، اس قسم کی افواہیں پھیلائی گئی ہیں کہ شوبک کو سر کرنے والی فوج کو سونے چاندی سے مالا مال کر دیا گیا ہے اور اسے عیسائی لڑکیاں بھی دی گئی ہیں۔ مصر والی فوج میں یہ دہشت بھی پیدا کر دی گئی ہے کہ سوڈانیوں کا بہت بڑا لشکر مصر پر حملہ کرنے والا ہے جسے مصر کی یہ تھوڑی سی فوج نہیں روک سکے گی۔ اس فوج کے ہر ایک سپاہی کو قتل کر دیا جائے گا اور سلطان صلاح الدین ایوبی چاہتا ہی یہی ہے کہ یہ فوج قتل ہو جائے۔ اس کے علاوہ یہ افواہ بھی پھیلائی گئی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی محاذ پر شدید زخمی ہو گیا ہے، شاید زندہ نہیں رہے گا اور اس کے کمانڈر وہاں منمانی کر رہے ہیں۔ زین الدین نے بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زخمی ہونے کی خبر پر یقین کر لیا گیا ہے، اسی لیے مصلح الدین جیسے حاکم مصر کو صلیبیوں کی مدد سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنے اور اپنی اپنی خود مختار ریاستوں کے قیام کے انتظامات کر رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے وقت ضائع کیے بغیر برق رفتار قاصد بلایا اور نور الدین زنگی کے نام ایک پیغام میں مصر کے یہ سارے حالات لکھے اور اس سے فوجی مدد مانگی۔ اس نے لکھا کہ میں یہاں رہتا ہوں تو مصر ہاتھ سے چلا جاتا ہوں تو شوبک کی فتح شکست میں بدل جائے گی، لیا ہوا علاقہ کسی قیمت پر واپس نہیں دیا جائے گا۔ میں ابھی فیصلہ نہیں کر سکا کہ یہاں رہوں یا مصر چلا جاؤں۔ اس نے قاصد سے کہا کہ وہ دن اور رات گھوڑا بھگاتا رہے، گھوڑا تھک جائے تو جو کوئی سوار سامنے آئے اس سے گھوڑا بدل لے، کوئی انکار کرے تو اسے قتل کر دے، رفتار کم نہ ہو، اور اسے یہ ہدایت بھی دی کہ اگر وہ دشمن کے گھیرے میں آ جائے تو نکلنے کی کوشش کرے اور اگر پکڑا جائے تو پیغام منہ میں ڈال کر نگل لے، دشمن کے ہاتھ پیغام نہ لگے۔ قاصد روانہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسا ہی ایک اور قاصد بلایا اور اسے اپنے بھائی تقی الدین کے نام پیغام لکھ کر اسے وہی ہدایات دی جو پہلے قاصد کو دی تھی۔ اس پیغام میں اس نے بھائی کو لکھا کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، جتنے لڑاکا آدمی اکٹھے کر سکتے ہو، گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور قاہرہ پہنچو، راستے میں بلا ضرورت رکنا نہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں تمہیں کہاں ملوں گا بھی یا نہیں۔ اگر قاہرہ میں ہماری ملاقات نہ ہو سکی اور اگر میں زندہ نہ رہا تو امارت مصر سنبھال لینا۔ مصر بغداد کی خلافت کی مملکت ہے اور خدائے ذوالجلال نے اس مملکت کی ذمہ داری ایوبی خاندان کو سونپی ہے۔ روانگی سے قبل قبلہ والد محترم کے آگے جھکنا اور انہیں کہنا کہ وہ تمہاری پیٹھ پر ہاتھ پھیریں، پھر محترمہ والدہ کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر ان کی روح سے دعائیں لے کر آنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، میں جہاں ہوں وہاں اسلام کا پرچم سر نگوں نہیں ہوگا، تم مصر میں اس پرچم کو سر بلند رکھو۔ یہ قاصد بھی روانہ ہو گیا۔ ان دونوں میں سے جو قاصد نور الدین زنگی کے پاس پہنچا اس کی جسمانی حالت یہ تھی کہ اس کا بایاں بازو تلواروں کے زخموں سے کیما بنا ہوا تھا اور اس کی پیٹھ میں ایک تیر اترا ہوا تھا۔
وہ زنگی کے قدموں میں گرا اور اتنا ہی کہہ سکا کہ راستے میں دشمن مل گیا تھا، اس حال میں یہ پیغام لے کے نکلا ہوں۔ اس نے پیغام زنگی کے ہاتھ میں دیا اور شہید ہو گیا۔ نور الدین زنگی کی فوج جب شوبک کے قریب پہنچی تو قلعے اور شہر میں اعلان ہو گیا کہ صلیبیوں کا بہت بڑا حملہ آ رہا ہے۔ گرد آسمان تک جا رہی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا کہ گرد میں کیا ہے، امکان یہی ہے کہ یہ صلیبی فوج ہے۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر شوبک کی فوج مقابلے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن گرد میں جو جھنڈے نظر آئے وہ اسلامی تھے۔ پھر گرد میں تکبیر کے نعرے سنائی دینے لگے۔ قلعے سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نائبین استقبال کے لیے آگے چلے گئے۔ 3-4 روز بعد صبح سویرے قاہرہ میں جو فوج تھی اسے میدان میں جمع ہونے کا حکم ملا۔ فوجی چہم گوئیاں کرنے لگے کہ انہیں تیاری کا حکم ملا ہے۔ بعض نے کہا کہ بغاوت ہوگی، کسی نے کہا کہ سوڈانیوں کا حملہ آ رہا ہے۔ ان کے کمانڈروں تک کو علم نہیں تھا کہ اس اجتماع کا مقصد کیا ہے۔ یہ حکم فوج کی مرکزی کمان سے جاری ہوا تھا۔ جب تمام فوج اپنی ترتیب سے میدان میں آ گئی تو ایک طرف سے 6-7 گھوڑے دوڑتے آئے۔ سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سب سے آگے سلطان صلاح الدین ایوبی تھا۔ سب جانتے تھے کہ وہ شوبک میں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے تہ بند کے سوا تمام کپڑے اتار کر پھینک دیے، سر بھی ننگا کر دیا اور فوج کی تمام صفوں کے سامنے سے گھوڑا دل کی چال چلاتا گزر گیا۔ پھر سامنے آ کر بلند آواز سے کہا، میرے جسم پر کسی نے کوئی زخم دیکھا ہے؟ کیا میں زندہ ہوں یا مردہ؟ امیر مصر کا اقبال بلند ہو، ایک شتر سوار نے کہا، ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ زخمی ہیں اور جام بر نہیں ہو سکیں گے۔ اگر یہ خبر جھوٹی ہے تو وہ افواہیں بھی جھوٹی ہیں جو تمہارے کانوں میں ڈالی گئی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اتنی بلند آواز سے کہا کہ آخری صف تک اس کی آواز پہنچتی تھی۔ اس نے کہا، جن مجاہدین کے متعلق تمہیں بتایا گیا ہے کہ وہاں سونا اور چاندی لوٹ رہے ہیں اور عیسائی لڑکیوں کے ساتھ عیش کر رہے ہیں، وہ ریگستان میں اگلا قلعہ اور اس سے اگلا قلعہ اور اس سے اگلا قلعہ سار کرنے کی تیاریوں میں پاگل ہو رہے ہیں۔ وہ کیوں بھوکے پیاسے مر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ تمہاری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتوں کو صلیبی درندوں سے بچا سکیں۔ شوبک میں ہم نے مسلمان بچیوں اور ان کی ماؤں اور ان کے باپوں کا یہ حال دیکھا ہے کہ بچیاں عیسائیوں کے پاس اور ان کی مائیں اور ان کے باپ عیسائیوں کی بگار کر کے مر رہے ہیں۔ اب کرک، یروشلم اور فلسطین کی ہر بستی میں جو عیسائیوں کے قبضے میں ہے، مسلمانوں کا یہی حال ہو رہا ہے۔ مسجدیں استبل بنا دی گئی ہیں اور قرآن کے مقدس ورق گلیوں میں عیسائیوں کے قدموں کے تلے مسلے جا رہے ہیں۔ یہ تقریر اتنی جوشیلی اور سنسنی خیز تھی کہ ایک کماندار نے چلا کر کہا، پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی محاذ پر کیوں نہیں لے جایا جاتا؟ تمہیں یہاں اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ دشمن کی پھیلائی ہوئی افواہیں سنو اور ان پر یقین کرو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تم یہاں اپنے پرچم کے تلے بغاوت کرو تاکہ سوڈانیوں کے ساتھ صلیبی اس سرزمین پر قبضہ کر لیں اور تمہاری بیٹیوں کی عصمت دری کریں۔ تم قرآن کے ورق اپنے ہاتھوں باہر کیوں نہیں بکھیر دیتے؟ کیا تم قرآن کی توہین صلیبیوں سے کرانا چاہتے ہو؟ تم جو اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، قوم کی آبرو کی کیا حفاظت کرو گے؟ تمام فوج میں ہلچل سی پیدا ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ تمہیں چند ایک کماندار نظر نہیں آ رہے، وہ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اس نے اشارہ کیا تو ایک طرف سے 10-11 آدمی گردنوں میں رسیاں پڑی ہوئیں اور ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے آگے لائے گئے، انہیں صفوں کے آگے سے گزارا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اعلان کیا کہ یہ تمہارے کماندار تھے، لیکن یہ اس قوم کے دوست ہیں جو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے قرآن کی دشمن ہے، یہ پکڑے گئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوج کو حضر الحیات کے قتل اور مصلح الدین کی گرفتاری کا پورا واقعہ سنایا، اور مصلح الدین کو سامنے لایا گیا۔ وہ ابھی تک پاگل پن کی حالت میں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی گزشتہ رات کوتوالی کے تہہ خانے میں اسے دیکھ آیا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہیں پہچانا تھا، وہ اپنی ریاست اور خود مختار حکمرانی کی باتیں کر رہا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے گھوڑے پر بٹھا کر فوج کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس نے فوج کو دیکھا اور بلند آواز سے بولا، یہ میری فوج ہے، مصر کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دو، میں تمہارا بادشاہ ہوں۔ صلاح الدین ایوبی مصر کا دشمن ہے، تم اسے قتل کر دو۔ وہ بولے جا رہا تھا، اس کے منہ سے پاگل پن کی جھاگ نکل رہی تھی۔ فوج کی صفوں سے پنک کی آواز آئی اور ایک تیر مصلح الدین کی شاہ رگ میں اتر گیا۔ وہ گر رہا تھا جب کئی اور تیر اس کے جسم میں اتر گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چلا کر تیر اندازوں کو روکا۔ کمانداروں نے تیر چلانے والوں کو آگے آنے کو کہا۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم نے غدار کو مارا ہے، اگر یہ قتل ہے تو گردنیں حاضر ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں معاف کر دیا۔ اس کے جسم پر ابھی تک صرف تہ بند تھا، باقی جسم ننگا تھا۔ اس نے جلاد کو وہیں بلایا
اور ان غداروں کو جنہیں فوج کے سامنے لایا گیا تھا جلاد کے حوالے کر کے ان کے سر جسموں سے الگ کرا دیے۔ اس نے ایک اور حکم دے کر سب کو حیران کر دیا۔ اس نے حکم دیا کہ یہ فوج یہیں سے محاذ کو کوچ کرے گی، تمہارا ذاتی اور دیگر ساز و سامان اور رسد تمہارے پیچھے آئے گی۔ فوج کوچ کر گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ مصر فوج کے بغیر رہے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے غداروں کے کٹے ہوئے سر دیکھے۔ وہ کسی سے کوئی بات کرنے لگا تو اسے ہچکی سی آئی اور اس کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کپڑے پہنے اور ایک سمت چل پڑا۔ اس نے اپنے ساتھ کے حکام سے کہا، مجھے خطرہ یہ نظر آ رہا ہے کہ دشمن ملت اسلامیہ میں اسی طرح غدار پیدا کرتا رہے گا، اور وہ دن آ جائے گا جب غداروں کی گردنیں مارنے والے بھی دشمن کو دوست کہنے لگیں گے۔ میرے دوستو، اسلام کو سر بلند دیکھنا چاہتے ہو تو دوست اور دشمن کو پہچانو۔ مصر کے جن حاکموں کو معلوم نہیں تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوج کو کیوں کوچ کرا دیا ہے، انہیں اس نے بتایا کہ یہ فوج یہاں فارغ بیٹھی تھی۔ میں یہ حکم دے گیا تھا کہ اسے فارغ نہ رہنے دیا جائے، جنگی مشقیں جاری رہیں اور شہر سے دور لے جا کر اس فوج کو وقتاً فوقتاً جنگی حالت میں رکھا جائے اور ذہنی تربیت بھی جاری رہے، مگر میرے حکم پر عمل نہیں کیا گیا۔ میں نے 2 ذمہ دار حاکموں کو سزائے موت دے دی ہے۔ انہوں نے ایک سازش کے تحت فوج کو فارغ رکھا۔ سپاہی جوئے اور نشے سے دل بہلانے لگے اور ان کے ذہن افواہوں کو قبول کرنے لگے۔ تم شاید سوچ رہے ہو کہ مصر میں فوج نہیں رہی۔ گھبراؤ نہیں، فوج آ رہی ہے۔ جس فوج نے شوبک فتح کیا ہے وہ قاہرہ میں داخل ہو چکی ہے۔ اس نے میرے پیچھے پیچھے کوچ کیا تھا۔ وہ فوج دشمن کو اور دشمن کے گناہوں کا بہت قریب سے دیکھ کر آئی ہے۔ اسے کوئی باغی نہیں کر سکتا۔ اس کے سپاہی شہیدوں کو دھوکہ نہیں دیں گے، اور یہ فوج جو یہاں سے جا رہی ہے یہ کرک پر حملہ کرے گی یا دشمن اس پر حملہ کرے گا، پھر یہ بھی دشمن کو جان جائے گی۔ جو سپاہی ایک بار دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑے، اسے کوئی لالچ غداری پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ یہ انقلاب اس طرح آیا تھا کہ نور الدین زنگی اور اپنے بھائی تقی الدین کی طرف قاصد بھیج کر سلطان صلاح الدین ایوبی خفیہ طور پر قاہرہ کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ اپنے نائبین کو کمان دے کر اس نے سخت ہدایت دی تھی کہ اس کی غیر حاضری کی کسی کو خبر نہ ہو۔ اس نے کہا کہ زنگی مدد ضرور بھیجے گا، جو ہی اس کی مدد آئے اتنی ہی اپنی فوج یہاں سے قاہرہ بھیج دی جائے، لیکن راستے میں پڑاؤ زیادہ نہ کرے۔ اس سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے 2 مقاصد تھے۔ ایک یہ کہ اگر مصر کی فوج باغی ہو گئی تو محاذ سے آنے والی فوج بغاوت فرد کر دے گی، اور اگر حالات ٹھیک ہوئے تو مصر کی فوج محاذ پر آ جائے گی اور محاذ کی فوج مصر میں رہے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی قاہرہ پہنچا تو اس کی موجودگی خفیہ رکھی گئی۔ رات ہی رات اس نے زین الدین کی نشاندہی کے مطابق تمام غداروں کو سوتے ہی پکڑوا دیا۔ کئی اور جگہوں پر چھاپے مروائے۔ 3 حشیشین نے بھی بعض افراد کے نام بتائے تھے، انہیں بھی پکڑا گیا اور کسی کے عہدے اور رتبے کا لحاظ نہ کیا گیا۔ فاطمہ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم کے مطابق زین الدین کے حوالے کر دیا گیا اور اسے کہا گیا کہ کسی موزوں جگہ اس کی شادی کر دی جائے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی تقی الدین کا انتظار کرنے لگا۔ اسے 3 دن انتظار کرنا پڑا۔ تقی الدین کم و بیش 200 سواروں کے ساتھ آ گیا۔ سلطان ایوبی نے اسے مصر کے حالات اور واقعات اور آئندہ لائحہ عمل بتا کر قائم مقام امیر مصر مقرر کر دیا، اور یہ اجازت بھی دی کہ وہ سوڈان پر نظر رکھے اور جب ضرورت سمجھے حملہ کر دے۔ یہ ہدایات اور حکمات دے کر سلطان صلاح الدین ایوبی شوبک کو روانہ ہونے لگا تو علی بن سفیان جو اس کے ساتھ آیا تھا بولا کہ کرک کے صلیبیوں نے آپ کے لیے ایک تحفہ بھیجا ہے، اگر کچھ دیر اور انتظار کریں تو تحفہ دیکھتے جائیں۔ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی کو حیرت میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ اس نے سلطان ایوبی کو باہر چلنے کو کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ہو کر علی بن سفیان کے ساتھ چلا گیا۔ تھوڑی دور میدان میں 500 گھوڑے کھڑے تھے، ہر گھوڑے پر زین بھی تھی۔ ان گھوڑوں سے ذرا پرے 7-8 صلیبی رسیوں سے بندھے ہوئے کھڑے تھے، اور اپنی فوج کا ایک سرحدی دستہ بھی مستعد کھڑا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا کہ یہ گھوڑے کہاں سے آئے ہیں؟ علی بن سفیان نے ایک آدمی کو بلا کر سلطان ایوبی کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا، یہ میرا جاسوس ہے، یہ 3 سال سے صلیبیوں کے لیے جاسوسی کر رہا ہے۔ یہ صلیبیوں اور سوڈانیوں کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے۔ وہ اسے اپنا جاسوس سمجھتے ہیں، لیکن یہ میرا جاسوس ہے۔ یہ کرک گیا تھا اور صلیبی بادشاہوں کو سوڈانیوں کا یہ پیغام دیا تھا کہ انہیں 500 گھوڑوں اور زینوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے گھوڑے دے کر اپنے یہ فوجی افسر بھی بھیج دیے۔ یہ اس سوڈانی فوج کی قیادت کرنے جا رہے تھے جسے مصر پر حملے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ میرا شیر انہیں شمال کی طرف سے گھما کر ایک پھندے میں لے آیا اور اپنے اس سرحدی دستے کو بلا لیا۔ آپ نے شناخت بتائی اور یہ دستہ 500 گھوڑ سواروں اور ان صلیبی افسروں کو قاہرہ ہانک لایا۔
صلیبی افسروں کو معلومات حاصل کرنے کے لیے علی بن سفیان نے اپنے نائب حسن بن عبداللہ کے حوالے کر دیا اور خود سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ شوبک کو روانہ ہو گیا۔